طارق آفاق مجھے جوائن کر چکے ہیں. طارق آفاق, سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا, تاثر یہ قائم کیا جا رہا تھا کہ سب کی نمائندگی ہوگی, تو جو نام ابھی اناؤنس کیے گئے ہیں ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے, بتا سکتے ہیں آپ کہ تمام کی نمائندگی ہے اس میں؟ دیکھیں, ابھی تک تو جو نام سامنے آئے ہیں اس میں تو بالکل جو نا یہ طالبان کے اپنے ہی لوگ ہیں, اور اس میں دوسری جو افغانستان کے اندر جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں ان کو ابھی تک میرے خیال سے کوئی نمائندگی نہیں دی گئی ہے. اور ابھی تک جو نا یہ بھی اطلاع تھی کہ چونکہ ملا ہیبت اللہ جو تحریک طالبان افغانستان کے امیر ہیں, اور ان کے اور اس حوالے سے جو کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے تھے, تو اسی وجہ سے ملا حسن کو نامزد کیا گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے, کیونکہ بعض قوتوں کو ملا عبدالغنی کے نام پہ جو نا وہ اتفاق نہیں کر رہے تھے, اور ان کا یہ اصرار تھا کہ سراج الدین حقانی کے جو ہے انس حقانی, ان کو جو نا وزیر اعظم بنایا جائے. تو اس میں انہوں نے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی, اور ملا محمد حسن جو ملا عمر کے قریبی ساتھیوں میں تصور کیے جاتے تھے ان کو وزیر اعظم یہ بنایا گیا ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ جن کو بنایا جا رہا ہے طارق, کہ ملا محمد حسن, ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیں, ملا محمد حسن جو نا یہ تو تحریک طالبان کے بالکل پرانی ہے, بلکہ ان میں پائنیئر میں رہتے ہیں, اور ملا عمر کے بھی بڑے قریبی ساتھی رہے تھے, اور اس کے علاوہ جو ان کی شورا ہے, شورا کے بھی اہم فرد تصور کیے جاتے ہیں, بڑے پاورفل, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان کے اندر جو نا ان کی رائے کو جو نا کافی اہمیت دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو نا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملا عبدالغنی کی بجائے جو ہے ملا حسن جو نا یہ وزیر اعظم ہوں گے, اور ملا جو عبدالغنی برادر ہیں تو ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم ہوں گے. اور یہ بھی جو اطلاعات تھی, جو ہم نے خود ایک خبر دی تھی کہ اس کے حوالے سے جو طالبان کی قیادت تھی ان کو اختلاف رائے تھا اس حوالے سے, کیونکہ جو تحقیر موقف رکھنے والے گروپ تھا تو وہ کسی صورت جو اپوزیشن ہے ان کو اور خواتین کو کابینٹ میں نمائندگی نہیں دینا چاہتے تھے. اور میرے خیال سے آج جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے اور اس میں جو نام سامنے آ گئے ہیں, تو اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ وہی والا گروپ جو تھا, جو ان کا موقف اور ان کی رائے تھی, ان کو مقدم رکھا گیا ہے. اور ابھی تک اس میں جو نا کوئی خاتون یا اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے نمائندے اس وقت ابھی تک شامل نہیں ہیں. این ممکن ہے کہ اگلے مرحلے میں جا کے اس میں مزید توسیع کی جائے اور ان لوگوں کو اور ان قوتوں کو اس میں شامل کیا جائے. لیکن سب سے اہم یہ تھا کہ جو پریشر تھا جو طالبان پہ اس وقت بہت زیادہ دباؤ یہ تھا کہ 15 اگست کے بعد سے لے کر آج تک جو نا 8-9 تاریخ ہے, تو اب تک جو نا وہ کیوں نئی حکومت کا اعلان نہیں کر پائے تھے. تو میرے خیال سے اب وہ والی چیز جو نا وہ ایک مرحلہ تو انہوں نے اب حاصل کر لیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ عالمی رد عمل جو نا اس حکومت کے حوالے سے کیا ہوگا. جو نئی عالمی رد عمل obviously عالمی رد عمل دیکھنا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا طارق کہ اب یہ والا جو مرحلہ تھا obviously یہ بڑا پریشر تھا کہ کب تک, جب آپ نے ٹیک اوور کر لیا ہے تو اعلان کب تک کیا جائے گا, کب تک نئی حکومت بنے گی. تو اب اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کب سے ہو جائے گا, کب سے قابل عمل میدان عمل میں کب تک آ جائیں گے؟ دیکھیں, میدان عمل میں تو یہ لوگ آ چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کابل میں بھی اور مختلف وزارتوں کے لیے انہوں نے کئی مقام لوگ مقرر کیے ہوئے تھے, ان کو ذمہ داریاں دی تھی. لیکن اب چونکہ انہوں نے باضابطہ طور پہ کابینہ کا اعلان کر دیا اور نئی انتظامی اور نئی کابینہ آ گئی ہے, تو یہ لوگ جو نا میرے خیال سے کل پرسوں جو نا یہ اپنے عہدوں کو حلف لے کے اپنا کام شروع کر دیں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اب یہ کابینہ جن کا اعلان کیا ہے افغانستان کے اندر طالبان نے, یہ وہاں کے عوام کے لیے اور عالمی دنیا کے لیے یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو اندرونی اختلافات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, کیا اس کابینہ کے بالکل ٹھیک ہے طارق. مجھے ہما بقائی بھی چکی ہیں, بہت شکریہ ہما آپ کا. بڑی امپورٹنٹ بات طارق بھی کر رہے تھے کہ اعلان, اب وہ جو پریشر تھا پچھلے 22-24 دن سے طالبان پر کہ اب وہ کب کیبنٹ کا اپنا اعلان کرتے ہیں, کب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا اعلان کرتے ہیں, وہ اعلان تو ہو گیا. کیا لگتا ہے آپ کو عالمی طور پر کیا پریشر آنے والا ہے اس کیبنٹ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے, خیال کیا جا رہا تھا کہ اکوموڈیشن ہوگی اور شاید ویمن کی ریپرزنٹیشن ہو جائے, چاہے وہ ٹوکن ریپرزنٹیشن ہی ہو یا ریپرزنٹیشن کو آپٹکس ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت کا اعلان ہو گیا ہے, اور ہمیں یہ بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ طالبان کو صرف ایکسٹرنل فیچرز کو یا ایکسٹرنل پاورز کو اپیز نہیں کرنا, ان کے اپنے کارڈرز بھی ہیں, ان کی اپنی سیکنڈ اور تھرڈ لیئر آف لیڈرشپ ہے جس کے وہ بالکل برخلاف نہیں جا سکتے. یہ آئیڈیولوجیکل فورس ہے, اور ان کو کانسٹنٹلی ایک سمجھی بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے اپنا آئیڈیولوجیکل ویو کے بیچ میں
اور جو پولیٹیکل امپیریٹیوز ہیں پریزنٹ ڈے کے، یعنی ایک ماڈرنٹی اور کنزرویٹزم کے درمیان ایک کانسٹنٹ جنگ ہے جس میں ان کو میٹنگ گراؤنڈ کی تلاش کرنی ہے. دیکھیے وہ ڈی فیکٹو تو تھے پاور میں، افغانستان میں لائف واز لمپنگ بیک ٹو نارمل، تو ایک آرڈر تو انہوں نے وہاں پر لے آئے تھے. اب اس آرڈر کو انہوں نے ایک شکل دے دی ہے، ایک حکومت ہے جس کے لیے اب وہ ایکٹیولی ریکگنیشن سیک کریں گے، اور جو کیپٹلز انہیں ریکگنیشن دینا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی ایک ریفرنس پوائنٹ ہے کہ کس سے بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ ٹرکی، قطر، چائنا، پاکستان، سینٹرل ایشین ریپبلکس، ایران، اسٹیٹس نے تقریباً ایک ڈی فیکٹو ریکگنیشن افغانستان کو دی ہے، اور تمام ویسٹرن کیپٹلز نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سے انگیج ضرور کریں گے، اور سبسیکوینٹلی ریکگنیشن آ جائے گی اگر ایک سویلائزڈ فارم آف گورنمنٹ ہوئی. اور اس سویلائزڈ فارم آف گورنمنٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویسٹرن ماڈل آف گورنمنٹ ہوگا، ان کی اپنے طرز کی حکومت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں آپ کی، اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. جو کابل میں پاکستان کے خلاف احتجاج ہوا ہے اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اور 38.4 ملین کی آبادی میں سے یہ 70 لوگ ہی ملے ان کو، دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے تھے؟ دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اسپوائلرز جو ہیں وہ بالکل ہی خارج ہو جائیں سین سے، اور پنشیر کے بعد جو ان کو وہاں پر شکست ہوئی ہے اور جس طرح پنشیر کو انڈیا میں کور کیا گیا ہے، تو آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی کوشش کاوش تو کریں گے. ایسی پکچرز ریلیز ہوئی ہیں جہاں جو یمن کے جہاز ہیں یا جو مڈل ایسٹ کے جہاز ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے انویٹ کر دیا افغانستان کو. تو دیکھیے یہ جو اینٹی پاکستان پروپیگنڈا ہے یہ تو آپ کو نظر آئے گا. افغانستان میں بھی ان کے پاس جو میڈیا تھا وہ کمپلیٹلی طالبان کے کنٹرول میں تھا، اور میں خود افغانستان کئی بار گئی ہوں اور میڈیا پہ بھی ان سے بات ہوئی ہے. وہ جو ان کا انڈین بائس تھا وہ واضح طور پر نظر آتا تھا. یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہو جائے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ کچھ تو کوشش کریں گے نا کہ کچھ تو دکھائیں، کچھ تو گڑبڑ کریں. اور انڈیا کے بھی اسپوائلرز ہیں اور دیگر کچھ ممالک ہیں ان کے بھی وہاں اسپوائلرز کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف ہیں، چائنا کے بھی خلاف ہیں، اور وہ ان سم ویز اس حکومت کے بھی خلاف ہیں. نردرن الائنس ایک فورس تھی، وہ ڈسپیٹ ہوئی ہے اپنی کرپشن کی وجہ سے، وہاں ختم ہوئی ہے، وہاں ڈیفیٹ ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کی باقیات موجود ہیں. جی چلیں، نام نہ بھی لیا جائے تو بڑا کھل کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیانی بلی کس طرح سے کھمبا نوچ رہی ہے سرحد کے اس پار پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے. بہرحال جی، ہما بقائی صاحبہ پروگرام میں ساتھ موجود تھی.